آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات بھیجے محمد علیہ مومنین کرام، آپ سے درخواست ہے شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر سید عباس حیدر اور تمام جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجے محمد علی محمد. عزیزان محترم، کل تمہیدی مجلس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی، اب آج تفصیل سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آج جو دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ایک مکمل تعارف جناب امیر مختار کا. مکمل تعارف کا حق تو خیر نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ایک خاکہ آپ کے سامنے ان کی شخصیت کا آ جائے، اور ایک کوفے کا تعارف کہ کوفہ کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کوفے کے اصطلاح بھی مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی سے وفا نہیں. لیکن میں آج یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی وفاداری کوفے والوں نے دکھائی اور کئی والوں نے دکھائی بھی نہیں تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ، اتنی وفاداری کا جا بجا مقام پر کوفیوں نے ثبوت دیا. لیکن ان کی ایک خیانت ان کی ساری وفاداریوں پہ پانی پھیر گئی. ہوتا ہے نا، انسان بہت سارے کام اچھے کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، ایک کام ایسا کرتا ہے کہ وہ سارے کاموں پر پانی پھیر دیتا ہے. تو کوفیوں نے جو کربلا میں خیانت کی امام کے ساتھ، اگرچہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کربلا میں جو اکثریت شہید ہوئی انصار کی، خانواد اہل بیت کو علیحدہ کر کے جو شہید ہوئے اعوان و انصار، ان میں بھی اکثریت کوفیوں ہی کی تھی. اور بدلہ لینے والوں میں بھی جو سب سے پہلے قیام کیا وہ بھی کوفی، جناب سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے انصار. اور جنہوں نے دوبارہ قیام کیا جناب امیر مختار، ان کے ساتھ بھی اکثریت جو ہے وہ اکثریت قاطع، وہ بھی کوفی. لیکن ایک کام نے ان کے کیا کیا، اسے کہتے ہیں کہ اماموں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ جب خیانت کرتا ہے کوئی تو سب کے لیے مصیبت کر جاتا ہے. حالانکہ وہ وفادار ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ بہشتی ہیں جنہوں نے قیام کیا وفاداری کی. لیکن ایک کام ان کا ایسا ہوا کہ اس ایک کام نے سارے کام پہ، وفاداریوں پہ، جانثاریوں پہ سب کی وہ پیچھے چلی گئی. اور یہ اصطلاح جو قیامت تک کے لیے ہو گئی کہ آپ بھی اکثر یہ کہا کرتے ہیں یہ فلاں جگہ کے لوگ کوفی ہیں، فلاں جگہ کے لوگ کوفی ہیں، فلاں محلے کے کوفی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر محلے والا دوسرے محلے والے کو کوفی کہہ کے حساب برابر کر لیا کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت اثر ہر جگہ، کیونکہ یہ ہے فطرت، یہ فطرت انسانی، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی اس فطرت میں نہیں ہے. یہ فطرت انسانی، ہر جگہ انسان جب مفادات کو، منافع کو خطرات میں دیکھتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میدان میں نکل پاتے ہیں، اپنے قول کو ایفا کرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں بھی کچھ لوگ، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، تمام نہیں، کچھ لوگ ایسے جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں. کچھ ان میں سے گزر گئے، کچھ باقی، اور اسی فطرت پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ 1 ہجری میں ولادت ہوئی جناب مختار کی، اور جناب ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی جو والد ہیں، جناب رسول خدا نے بشارت دی اور جناب مختار کا ذکر کیا کہ ابو عبیدہ تجھے اس بیٹے کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے فرزند کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا. تیرے اس بچے کی تجھے مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر ائمہ طاہرین نے جس طرح سے ان کا ذکر کیا، ہر امام نے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے، کیونکہ جناب امیر مختار پہ بہت سارے تاریخوں نے الزام لگائے. وہاں کچھ شاذ ہمارے بھی مورخین ایسے کہ جنہوں نے اعتراض کیا کہ اقتدار کی خاطر اور حکومت کی خاطر جناب مختار نے اس راستے کو اپنایا. یا بعض لوگوں نے یہ اعتراض کہا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نام مشرکانہ حرکتیں. دوسری تاریخوں نے اس طرح سے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی. تو وہ باتیں بھی کہ کس بنا پر انہوں نے یہ کہا
کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے رسالت کا دعویٰ کیا اور یہ مشرک ہو گیا تھا امیر مختار، اور اس نے صرف اقتدار کی خاطر یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا، جبکہ پہلے سے طے تھا مولا کائنات کا دعا دینا، زانوں پہ بٹھانا۔ ایک مقصد کے لیے مختار آیا تھا اس دنیا میں، اس نے اس مقصد کو پورا کیا اور چلا گیا، اور ہمیشہ اس مقصد کا ہی ذکر کرتا تھا۔ اور اس کا ثبوت ابن زیاد کے زندان میں جب جناب امیر مختار قید ہیں اور جناب میثم تمار سے ملاقات ہوئی، جناب میثم تمار سے جناب امیر، وہ بھی قید میں تھے، ملاقات ہوئی تو جناب میثم تمار گلے لگ کے مبارکباد دیتے ہیں، امیر مختار تجھے مبارک ہو، میں نے سنا ہے اپنے مولا سے کہ تو یہ جس زمانے میں قید میں ہے تو رہا ہوگا جلد ہی، اور تو فرزند رسول کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ اور جناب مختار جناب میثم تمار کو یہ بتاتے ہیں کہ میثم تجھے بھی یہ خبر دیتا ہوں کہ تو مولا ہی کی فضیلتیں، اہل بیت ہی کی فضیلتیں بیان کرتا ہوا مارا جائے گا، تیرے اعضاء قطع کیے جائیں گے، تیری زبان کو قطع کیا جائے گا۔ تو عزیزو یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ وحی نہیں تھی، الہام نہیں تھا، یہ جن گودوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی یہ وہ علوم اہل بیت تھے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاص شاگرد تھے، اگرچہ کہ عمر میں بڑے تھے جناب محمد حنفیہ سے جناب امیر مختار، لیکن تاریخوں میں ہے کہ کسب فیض خصوصی درس لیتے تھے محمد حنفیہ سے امیر مختار۔ جناب امیر مختار خاص شاگرد تھے، اسی لیے قیام کرنے میں جو سب سے زیادہ مدد کی ہے، اجازت دلوانے میں امام کی، وہ جناب محمد حنفیہ کا ہاتھ تھا۔ اگرچہ کہ عمر میں چھوٹے ہیں، عرض کر رہا ہوں آپ سے امیر مختار سے، لیکن امیر مختار خاص شاگرد ہیں محمد حنفیہ کے۔ اور جناب محمد حنفیہ کس کے شاگرد ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں مجھے، صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا آپ کے ادھر مت دیکھیے گا، وہ آپ میری طرف دیکھتے رہیے، یوں آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا، آپ جہاں دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا، پھر نہیں کہیے گا کہ موضوع ادھر ادھر ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے والد کا تعارف کرایا تھا آپ کی خدمت میں، اور 17 ہجری میں خلیفہ ثانی نے ان کو پہلے امیر مختار کو مدائن کا گورنر بنایا، اس اعتراف کی بنیاد پہ جو ان کے والد ماجد ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی جس جرت کے ساتھ عراق کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس اعتراف پہ ان کو، لیکن یہ کم سن تھے تو انہوں نے خود سفارش کی کہ میرے چچا سعد ابن مسعود ثقفی کو یہ عہدہ دے دیا جائے۔ جب سے مدائن کی گورنری ان کے پاس، سالس کے زمانے میں ان کے پاس، مولا کائنات کے زمانے میں ان کے پاس، شہزادہ امام مجتبیٰ کے زمانے میں ان کے پاس، بس امیر معاویہ نے اتنا کام کیا کہ ہٹا تو نہیں سکتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ معاویہ نے ایک بھی امال کو زندہ نہیں چھوڑا مولا کائنات کے، جو زندہ بچ گئے وہ ان کے مسائل دوسرے تھے، وہ وجوہات دوسری تھیں، لیکن اول تو کسی کو مسند پہ رکھا ہی نہیں، سب کو ختم کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا، معزول کر دیا، زندانوں میں ڈال دیا، قتل کر دیا، یا خود بعض وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے نفوذ کا یہ عالم تھا اس خاندان کے کہ اس کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو ہٹا دے۔ بس اتنا کیا کہ اس نے مدائن سے ہٹا کے موصل کا گورنر سعد ابن مسعود ثقفی کو بنا دیا، اور 14 ہجری میں یہ کوفے کے قریب ہیرا ایک جگہ ہے، ہیرا منتقل ہوا امیر مختار اپنے چچا کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہیں پہ میں تھوڑا سا کوفے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوفہ کوئی قدیم شہر نہیں تھا، جیسے ہیرا تھا، ہلا تھا اور بہت سارے آبادی تھی، کوفہ شہری نہیں تھا اس وقت۔ 17 ہجری میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھ لینا ضروری ہے تو ہمارے مزاج بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کوفہ ایک فوجی مزاج کا شہر تھا، وہاں کے کوئی قدیمی باشندے نہیں تھے، ادھر کے آئے ہوئے ادھر کے آئے ہوئے، یہاں کے فوجی وہاں کے فوجی، یہ سب جمع تھے کوفے میں۔ پھر انہیں کی وہ نسلیں ہوئیں اور یہی وہ آبادی بن گئی، یہی شہر بن گیا۔ نسلاً وہاں کے رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور کوفے کی بنیاد ڈالی تھی سعد ابن ابی وقاص نے 17 ہجری میں۔ یہ ایسی جگہ تھا کہ مجبوری تھی کہ یہاں پہ لشکر کو رکھا جائے، جنگیں چل رہی تھی، ابتدائی دور تھا اسلامی، ایران کی طرف حملے ہو رہے ہیں، عراق کی طرف حملے ہو رہے ہیں، تو کوفہ ہیرا سے 3 میل کے فاصلے پر اب بھی ہے، خیر اب تو مل گئے دونوں جگہیں۔ یہ جگہ تھی خالی، بالکل بیابان، فرات اس کا کنارہ تھا، دریائے فرات جس کو آپ نہر فرات کہتے ہیں، اس کے ساتھ تھا۔ یہاں پر اس نے 1 لاکھ جھونپڑیاں ڈالی تھی، چھپر جس کو کہتے ہیں، 1 لاکھ سپاہیوں کے رہنے کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی اس نے۔ اس کا کوفہ نام اس لیے رکھا کہ کوفہ یا کوفان بھی اس کو پہلے کہا جاتا تھا، تو کوفہ سے نکلا، یعنی اجتماع کی جگہ، وہاں اجتماع کیا لوگوں نے، اس کا نام پڑ گیا کوفہ۔ یہ وجود میں آیا 17 ہجری میں، اس سے پہلے یہ شہر تھا ہی نہیں، اور وہ بھی ایک وقتی طور پہ فوجی کیمپ تھا۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کوفہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہاں ریت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پتھر بھی ہوتے تھے، کنکر، یہاں بھی، اس لیے اس کو کوفہ کہا جانے لگا۔
پھر یہاں پہ کوئی سیلاب ویلاب آیا، کوئی تباہی مچی، بارش آئی، سب تباہ و برباد ہو گیا بارش کی وجہ سے، تو پھر پکے مکانات کی بنیاد، یہ آتش زنی کا واقعہ ہو گیا، یہ جل گئے سارے چھپر، پھر پکے مکانات بنائے، پکی چھاونی بن گئی۔ تو حقیقت میں کوفہ کیا تھا؟ ایک فوجی چھاونی تھی، ایک فوجی کیمپ تھا جس کی بنیاد ڈالی تھی سعد ابن ابی وقاص نے، اور مولا کائنات نے اس کو پائے تخت کیوں قرار دیا؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ویسے ایک بات کا میں اعتراف کر رہا ہوں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے بیانات بڑا دعویٰ کرتے تھے لوگ کہ ایسی مجلسیں نہیں سنتے لوگ، ایسی مجلسیں پسند نہیں آتی، لیکن میں آج حیرت بھی کرتا ہوں، مجھے خوشی بھی ہوتی کہ نہیں، اگر روایت سے الگ ہٹ کے انسان بات کرے، ایسا نہیں ہے، بات بتائی جائے، لوگ سنتے ہو، میں آپ کی ہمت کی اور حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں، ورنہ مجھے پہلی دوسری مجلس میں اپنی یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے تیسرے دن کے بعد یہ بیچارہ رو رہا ہوگا، صاحب ادب جس نے مجلسیں رکھوائی ہیں یہ بھی رو رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے، میدان ہی صاف کر دیا، بالکل صفایا کر دیا میدان کا۔ لیکن بہرحال میرے لیے خوشی کے باعث ہے، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ جب جمل کا فتنہ اٹھایا گیا تھا، اور جمل کا فتنہ کہاں اٹھا تھا؟ اٹھا تو مکے سے تھا، لیکن پہنچا تھا بصرے میں، کیونکہ بصرے میں حامی بہت بڑی تعداد میں ان کے پیدا ہو گئے تھے، لہذا مولا کائنات کو بصرے جانا پڑا۔ حوالہ دے رہا ہوں، جنگ میں اس لیے نہیں پڑا کہ آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں، وہ واقعات کی تکرار میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ سنتے رہتے ہیں واقعات جمل صفین کے سارے آپ تفصیل سے۔ تو یہ جب بصرے میں انہوں نے قبضہ کیا اور مولا کے والی کو زخمی کر کے اس کی ریش جو بھی تشدد کر سکتے تھے اس کے بعد وہاں قبضہ کر لیا اور ڈیرا ڈال دیا اونٹنی نے وہاں پہ، اور پورا لشکر ان کا براجمان ہو گیا، اور مولا کائنات نے کوفے بھیجا سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر کو، جس کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور میں سمجھتا پار کو، لیکن اس وقت کوفے کا جو والی تھا ابو موسیٰ اشعری، یہ مقدس نما جنہوں نے ہر دور میں اسلام حقیقی کو نقصان پہنچایا، ضربیں لگائیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو صاحب کیسا مقدس آدمی ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پہننے کی پرواہ، چتھیڑے اس کے اوپر بدن پہ لگے ہوئے، اس کی پٹی قبا، 2 رنگ کی اس کی چپل، 2 رنگ کے اس کے موزے، یہ مقدسوں کا جو ایک نقشہ ہے اس وقت بھی ایسے ہی تھا جو آج کہیں کہیں کبھی کبھی پایا جاتا ہے، اس نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ تو اس کا بڑی دھاک تھی اس کے تقدس کی لوگوں پہ، ان مقدس نماؤں کی ایک دھاک ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا مقدس انسان ہے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری اڑ گیا کیونکہ منافق تھا، اس نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ اب جناب محمد ابن ابی بکر کے خطبے کو اس نے ناکام بنا دیا، اور جناب محمد ابن ابی بکر ناکام ہو کے واپس گئے، وہ کہا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری نے وہاں فتنہ برپا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اس کے تقدس کا شکار ہو گئے، اور اس کے تقدس کا شکار ہو کے میری نہیں مان رہے۔ پھر بھیجا اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو، اور پھر اس کے بعد بھیجا جناب امام حسن مجتبیٰ کو خود کہ آپ جائے صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ تھوڑا سا تاریخی حصہ ضروری ہے، جب آپ آئے پھر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبات دی، تو پھر ابو موسیٰ اشعری کا زور ٹوٹا، اور کوفہ پہلا شہر عراق کا کہ جس نے بھرپور طریقے سے امام کا جمل میں ساتھ دیا۔ یہ کوفے کا ہراول دستہ تھا جو جمل میں صفین میں کوفی تھے۔ یہیں سے میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب ہراول دستے تھے تو بس یہ بھی طے کہ سب سے زیادہ شہید بھی یہی ہوئے، زخمی بھی یہی ہوئے، ہراول دستے بنے۔ جمل میں بھی صفین میں بھی کوفیوں کی سب سے بڑی تعداد امام کے ساتھ تھی، آگے انہی نے سب سے زیادہ ساتھ دیا امام کا ان دونوں جنگوں میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خوریزی ان کی زیادہ ہوئی تو آپ بہت اچھے تجربے رکھتے ہیں اس بات کے کہ جس محلے میں کچھ افراد مار دیے جائیں کتنا آسان ہوتا ہے وہاں کام کرنا۔ دیکھو مروا دیا نا تمہارے آدمیوں کو، قتل کروا دیا نا، تباہ کروا دیا نا، لٹوا دیا نا گھروں کو۔ ہم پہلے نہیں کہتے تھے، اب وہ مقدس نماؤں کا جال پھر کام کرتا ہے لوگوں میں جا کے۔ اب جب سب سے زیادہ شہید ہوئے، حالانکہ امام نے جمل میں فتح کے بعد سب سے بصرہ کو چھوڑا اور بصرے کی ملامت کر کے چھوڑا کہ تم جند المرا، تم عورت کے لشکری ہو۔ مذمت کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر مسلسل عذاب آئیں گے، تم پانی میں ڈوبے، تمہارے کنگروں کو مسجد کے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مسلسل تم پانی کی زد میں، سیلاب کی زد میں رہو گے۔ کوفے کی مذمت کی، بصرے کی مذمت کی، اور کوفے پہنچے، اور کوفے میں زبردست استقبال ہے۔ اس وقت یہ ہے کوفے کی حالت، اتنے محبت کرنے والے لوگ کوفے میں موجود ہیں مولا کی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آگے جو سلسلہ چلے گا تو آپ پس منظر سے آگاہ رہیں کہ کوفہ کیا تھا، کیسا تھا کوفہ۔ پورے تمام مولا کے چاہنے والے اکثریت، تو ابو موسیٰ اشعری کا زور ٹوٹ گیا، لیکن اس کے دل میں تو بات رہ گئی نا
کہ میں یہاں کا والی تھا، ہر ایک نے مجھے رکھا اور یہ اس دور میں آ کے میرا یہ ہوا۔ اب صفین میں جو ہوا حکمیت، صفین میں بھی کوفی سب سے زیادہ، یہاں سے منافقین نے زور لگانا شروع کیا کوفیوں میں کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا، تمہارے لوگ سب سے زیادہ مرے، تمہارے لوگ شہید ہوئے، تمہارے لوگوں کا نقصان ہوا، تم نے دشمنی بھی لی اور کچھ نتیجہ نہیں نکلا، نتیجہ صلح کی صورت میں نکلا۔ یہاں سے کوفے میں یہ عدل بدل۔ اس کے بعد پھر امام کا، کیونکہ دل جب انسان کی، آپ کسی قوم کی اسپرٹ ختم کر دیں ختم ہو جاتی ہے، ان کی اسپرٹ ختم ہو گئی، ان کا جذبہ ختم ہو گیا۔ خوارج کا گروہ انہی میں سے نکلا، یہ بھی کوفی تھے اکثریت، کہ جنہوں نے نہروان کی جنگ مولا کے سامنے کھڑی کر دی۔ جب ان کا جذبہ ختم ہو گیا تو اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، اور مولا نے شروع میں اسی لیے اس کو پائے تخت بنایا تھا کہ یہی جذبہ مدینے میں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں چند منٹ کی آپ کے لیے۔ مدینے میں کیا ہوا؟ جہاں مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، مال غنیمت آ جاتا ہے، وہاں جہاد کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مدینے کی حالت یہ تھی کہ جب جمل کے لیے نکلے تو 1000 جنگجو مدینے سے نکلے، 12000 کوفے سے، 12000 کوفے سے۔ تو مدینے میں مولا دیکھ رہے تھے کہ یہاں وہ مالدار ہو گئے نا لوگ، پائے تخت ہے، مال آ رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، ان کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اور کوفہ ایک سینٹر تھا اس وقت بلاد اسلامی کا، مملکت اسلامیہ کا مرکز، اور ایران عراق کی سرحدیں، شام کی سرحدیں، ان کے بیچ میں کوفہ۔ اس لیے مولا نے وقتی طور پہ پائے تخت بنایا۔ جب وقتی طور پہ پائے تخت بنایا تو وہاں یہ جو منافقین کے فتنے اٹھنا شروع ہوئے، تو اب مستقل طور پہ امام کو وہاں اپنا پائے تخت بنانا پڑا، کیونکہ فتنوں کا مرکز بن گیا تھا، سازشیوں کا مرکز، جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ابن زبیر کے جاسوس، شامیوں کے جاسوس، یعنی امیر معاویہ کے جاسوس، مصیبت کر دی تھی، یہاں تک کہ آخر میں دیکھیے وہی کوفہ جس نے ساتھ دیا، امام ان کوفیوں سے کہتے ہیں، جب شہر انبار پہ، آپ نہج البلاغہ میں یہ خطبے کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا، صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ عزیزو مجھے احساس ہوتا ہے، آپ کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن میرا ساتھ دیجئے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے چند منٹ۔ تو اب مولا کائنات جب انبار کے شہر پہ حملہ کیا، معاویہ کے آدمی آتے ہیں، لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں، جب آتی ہے اس شہر کو مارا، کبھی اس شہر کو مارا۔ میں اس لیے پس منظر پڑھ رہا ہوں کہ آپ اپنے مستقبل کو اس میں تعین کریں۔ دشمن آتا ہے، ایک بار ادھر وار کرتا ہے، ان کو لوٹا بھاگ گیا، دوسرے خوشیں ہماری طرف نہیں آیا، دوسرے دیہات پر حملہ کیا، معاویہ کے آدمی نے وہاں لوٹ مار کی، 10-12 کو مارا، وہاں سے چلے گئے، کیونکہ پراگندہ ہے۔ اور مولا کائنات کو خبریں مل رہی ہیں، جناب محمد ابن ابی بکر پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا قابو، میرے پاس اتنے جنگجو نہیں ہے، مولا مدد بھیجیے، مدد بھیجیے، کہ جس کے جواب میں مولا نے جناب مالک اشتر کو بھیجا، لیکن سازش ہوئی اور وہ راستے ہی میں زہر دے کر اپنے ہی لوگوں نے بک گئے، مال لے لیا، مفاد لے لیا، عہدہ لے لیا، شہید کر دیے گئے۔ ان ماحول کی پیداوار ہے امیر مختار۔ یاد رکھیے گا ایسا ماحول ہے کوفے کا کہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ شہزادے حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ جو اسد بن قیس جو پہلا سردار تھا، اس کو جب بھیجا تھا تو وہاں یہ افواہ پھیلائی کہ امام نے صلح کر لی، امام کے لشکر میں یہ افواہ پھیلائی کہ وہ بک گیا، اس نے سودا کر لیا، امیر شام سے پیسے لے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لشکروں کا مورل ڈاؤن، آپس میں جنگ ہوئی، ختم ہو گئے۔ یہ سازشی عناصر، یہ تاریخ ہے۔ وما بدلوا تبدیلا۔ اپنے حالات کو دیکھیے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے منتشر کیا جا رہا ہے، کس طرح توڑا جا رہا ہے آپ کی قوم کو۔ عزیزو یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر آگے نہیں معلوم اور مزید کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اب مولا کائنات کو جب یہ خبر ملی، سب کو جمع کیا کوفے کی مسجد میں، جمع کرنے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہ بابا دیکھو، جو آتا ہے تم کو للکارتا ہے، مارتا ہے، چلا جاتا ہے، تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا، 4-5 آدمی، حجر ابن عدی اور یہ جو خاص خاص ہیں آتے ہیں۔ تو مایوسی کے عالم میں نکلے امام۔ یہ کوفہ ابھی چند دن پہلے کیا حال، ابھی چند دن پہلے کیا حال، چند دن پہلے نعرے وہ جوش و خروش، چند دن کے بعد مورل ختم۔ دیکھیں آئینہ ہے، چند دن پہلے یہ جوش و خروش، یہ عالم، تھوڑی سی پٹائی ہوئی، سیدھے ہو گئے، سب کے مزاج درست ہو گئے، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے، کونے قدرے ڈھونڈتے پھر رہے، وہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہا اس نے کیا، وہ کہہ رہا تیری وجہ سے، وہ کہہ رہے تیری وجہ سے ہوا۔ بابا چھوڑو یہ وجوہات کو، جمع ہو جاؤ۔ امام نکلے اور دیوار، مسجد کوفہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہو گئے، اور جملے دیکھیے، کون سا کوفہ ہے کہ جو مولا کا چاہنے والا ہے، سب ماننے والے چاہنے والے موجود ہیں، پشت لگا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو اس شخص پہ، وائے۔ اور اصل الفاظ میں پڑھوں گا بھی نہیں، آپ ہضم نہیں کر سکتے، بس کہہ ہی دیتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے گا، خطبہ ہے کہ جب کوفیوں نے شہر انبار پہ حملہ، یہ عنوان بھی اس کا یہ ہے، کوفیوں نے جس وقت جہاد میں سستی دکھائی
تو مولا نے یہ خطبہ اراد فرمایا، بائے ہو اس پر جس کو تم جیسے دوست ملے ہوں، جس کو تم جیسے رفقا ملے ہوں، جس کو تم جیسے ساتھی ملے ہوں۔ کاش میرے بس میں ہوتا کہ اپنے 10 دے کے اس کا 1 لے لیتا، وہ باطل پر ہے اور میں تمہارا امام برا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں جہاد کرو، تم نہیں کرتے۔ یہ حالت ہے کوفیوں کی۔ اتنے عرصے میں 4 سال میں زمین آسمان کا فرق آ گیا، زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ کوفیوں میں یہ کوفہ ہے، اس لیے مولا کائنات وہاں پہ پائے تخت بنا کے بیٹھے، اس کوفے کی پیداوار ہے۔ تو جناب مختار جب کوفہ آباد ہوا، اپنے چچا کے ساتھ آئے، وہاں آباد ہو گئے کوفے میں، اس جگہ آباد ہو۔ گورنری ملی مدائن کی، مدائن چلے گئے، لیکن کوفے میں گھر موجود ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ کوفی ہی مشہور ہو گئے، کوفے کے رہنے والے جناب مختار اپنے چچا کے ساتھ مدائن میں۔ اب حالات دیکھیے کیسے ہوئے۔ جناب امیر مختار بچپن سے چاہنے والا، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ یہ شہدائے اہل بیت، اس کے بارے میں چاہتا ہوں پہلے اماموں کے ذریعے سے تعارف ہو جائے، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس نے کس طرح سے حکمت عملی اختیار کی اور اماموں کی نصرت کی۔ سب سے پہلے مولا کائنات اور جناب رسول خدا کی حدیث میں بیان کر چکا، جناب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جب لوگوں نے دغا کی، مسکن کے مقام پہ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ خالی امام کہوں یا فرزند رسول، اب یہ بھی بات بتانے کی نہیں، لیکن بتائے دیتا ہوں تو اس وقت بے شک صلوات نہ بھیجیں۔ جب میں کسی امام کا پورا نام لوں تو بغیر کیسے صلوات بھیج دیا کیجیے آپ، کہ اس میں تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب معصوم کا پورا نام لیا جائے تو صلوات تو ہونی ہے نا۔ تو اب لیکن یہ جیسے پہلے آپ نے دی تھی اس انداز میں نہیں، ذرا بیداری کے عالم میں صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیداری، حالانکہ میں تقاضا نہیں کرتا آپ لوگوں سے، کبھی کبھی، لیکن سارا وقت بھی اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اس میں دیکھیے یہ بھی بتا دوں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، جتنی زیادہ دیر لگائیں گے نعرے آپ، میرا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ میرا وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پہ۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً ضروری ہے کہ بیچ میں بیدار رکھنے کے لیے، یہ اسی لیے ہوتا ہے ایک بار کر دیا، جب آپ نے 5 منٹ لگا دیے تو 5 منٹ میں تو کٹ گیا، آپ کا نقصان ہوگا، میرا تو فائدہ ہوگا، میں تو جلدی چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار اب یہ شہزادے کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ حالات ہوئے تو اپنے لوگوں نے حملہ کر دیا خیمے پہ۔ پوری جنگ کا حال آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ میں اشارے اپنے مقصد تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ امام کو زخمی کر دیا، اور کتنی مشکلوں سے بھائیوں نے مل کے گھیرا ڈال کے، جناب سید الشہداء نے، جناب محمد حنفی، سارے بھائی چاروں طرف آ گئے، گھیرا ڈالا، اور کچھ بنی تہیم کے لوگ کہ جنہوں نے محاصرہ کر کے اپنے محاصرے میں لے کے امام کو بچایا۔ اس طرح سے حملہ ہوا اور ساتھ نکالا عصبات کے مقام سے اور مدائن پہنچا دیا، کیونکہ سعد ابن مسعود ثقفی گورنر ہے اور محب اہل بیت وہاں چھپا دیا، اور وہاں امیر مختار بھی ہے۔ امیر مختار زمانے کا رنگ دیکھ رہا ہے، حالات دیکھ رہا ہے کہ دوستوں نے دغا کی امام کے ساتھ، بابا کے ساتھ بھی کی اور بیٹے کے ساتھ بھی کی، ان کوفیوں نے دغا کی امام شہزادہ حسن کے ساتھ۔ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو کل تک دوست تھے آج وہ حملہ کر رہے ہیں امام پر، ایسا ہوتا ہے، فطرت ہے نا انسان کی، حملہ کر رہے ہیں سب۔ تو اب امیر مختار آور ابن حارث کے ساتھ منصوبہ بناتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے۔ دیکھیے ماحول کیسا ہے کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر شک کرتا ہے، ایسا ماحول آ جاتا ہے، بھائی بھائی سے چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ کس ایجنسی کا، وہ کس ایجنسی کا، یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ماحول ہے چاروں طرف آپ کی، یہی ماحول ہے جس میں آپ جی رہے ہیں۔ وہاں بدلو تبدیلا، کوئی تبدیلی، بس طریقہ بدلتا چلا جاتا ہے، ٹیکنکس بدلتی چلی، ہو وہی رہا ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قصہ پارینہ نہ سمجھو، اس ماضی کو اس لیے پڑھو، سامنے رکھو کہ تمہیں نظر آئے آگے کیا ہو رہا ہے، اپنا راستہ بناؤ آگے کے لیے ان تمام مشکلات میں سے۔ تو جناب امیر مختار منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر سعد ابن مسعود ثقفی کے پاس جاتے ہیں، اپنے چچا کے پاس، تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں۔ تاریخ اس کا بھی حوالہ دیتی ہیں کہ صاحب یہ کام محبت کرنے والا تھا، یہ تو مال و دولت کا لالچی تھا، بعد میں اس نے بہانہ بنایا۔ اب کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا جان مسئلہ یہ کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر شام چھاتا چلا جا رہا ہے، جنگ ختم ہو گئی اور پورے بلاد اسلامی پہ اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو چچا کہتے ہیں پھر، کہتے ہیں بہترین موقع ہے اس وقت، اگر ہم حسن ابن علی کو امیر شام کے حوالے کر دیں تو آپ کا منصب بھی بڑھ جائے گا، زیادہ علاقے بھی مل جائیں گے، مال و متاع بھی ہمیں مل جائے گا، اور ہم اس کی نظروں میں اچھی فہرست میں آ جائیں گے۔
یہ جملے کہے تاریخ میں موجود ہیں. جناب امیر مختار نے اپنے چچا سعد ابن مسعود ثقفی سے, اور سعد ابن مسعود ثقفی غصے کے عالم میں کہتے ہیں کہ مختار یعنی گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ تو یہ بات کر رہا ہے, مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ میں مال دنیا کے عوض فرزند رسول کو اس بدترین دشمن کے حوالے کر دوں. یعنی سخت سست کیا, ڈانٹا, اور پھر جناب مختار معافی مانگتے ہیں کہ چچا مسئلہ یہ ہے کہ میں بس یہی اپنی تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قریب ترین افراد امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, قریب ترین افراد بے وفائی کر رہے ہیں. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہے تیرے دل میں کوئی بات تو وہ باہر نکل آئے, تو میں پھر امام کا انتظام کروں, امام کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست کروں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ مواسات اور مواخات کا اس کا انداز, اور پھر امام کو یقین دہانی کے فرزند رسول آپ اطمینان رکھیے, جب تک میرے اور میرے ساتھیوں کی تلواریں میرے قبیلے والے ہیں اس وقت تک کوئی دشمن آپ کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکے گا. اب آئیے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن آخری وقت میں, اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے وقت امام حسین نے مختار کو یاد کیا ہے, جو زندان کوفے میں زندان میں تھے. جناب امیر یاد کیا مختار کو کہ مختار وہ دن کب آئے گا جب تو اس خون ناحق کا انتقام لے گا, اور خطاب کر کے بھی پہنچے گا کہ ایک پیدا ہونے والا ہے, ایک ثقفی آنے والا ہے جو تم پر مسلط ہوگا, اور جو جو ظلم تم کربلا میں توڑ رہے ہو ہر اس ظلم کا قریب ہے کہ وہ تم پر مسلط ہوگا, تم سے بدلہ لے گا. آپ سنیں جو کہتے ہیں کہ امام کی اجازت نہیں تھی. اجی تو امام کے سامنے کسی نے سوال کیا چوتھے امام سے, امام زین العابدین علیہ السلام سے, یہ مقام مختار ہے, تو امام ارشاد فرماتے رحم اللہ المختار انہو اقر عیوننا, خدا اپنی رحمت نازل کرے مختار پر جس نے ہم اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. پھر کہیں کہ جناب اجازت تحریری نہیں تھا. ارے بھئی مصلحت امام, وہ زمانہ, وہ ماحول, چینل بنایا امام نے. امام ہے, کائنات کے علوم پر حاوی ہے. آپ کے لیڈروں پہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان, امام کی حکمت عملی پر آپ کو یقین نہیں ہے. امام کی حکمت عملی میں نے عرض کیا کہ ظاہری نہیں دیکھیے, امام جو انقلاب برپا کرتے ہیں, امام جو حکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت تک اثر انداز ہوتی ہے. آپ اس آئینے میں جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کس طرح سے انداز میں حکمت عملی اختیار کرتا ہے. یہ دنیاوی سیاستدان ہیں, آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں میں بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی, کامیاب ہو گیا, پہنچ گیا. دوسرے دن گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہیں, جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا ہے یا کہیں بھاگ گیا ہوتا ہے پیسہ ویسا لے کے. یہی ہوتا ہے یہاں صبح شام, اس کو گالی دو, اس کو زندہ باد مردہ باد کرتے رہو, اور پھر اس کے بعد اس کے سارے کارنامے باہر آ رہے ہیں. ظالم, اور اب تو یہاں وہ بھی نہیں ہوتا. اب جو ظالم ہوتا ہے 2 ہی دن ظالم رہتا ہے, وہ 2 دن کے بعد جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے خود بخود ہی اس کو مظلوم بنا دیتا ہے. ظالم کو مظلوم بنانے والا نظام ہمارے یہاں موجود ہے کہ ظالم ہے دنیا جانتی ہے, لیکن سسٹم ایسا پوسیدہ, ایسا فرسودہ, ایسا گھناؤنا سسٹم ہے کہ ہر ظالم یہاں مظلوم ہو جاتا ہے. ہر تھوڑی آج جو ظالم ہے بھی دیکھیے کہ کل جب یہ جیل میں پڑے ہوں گے سب کہیں گے یہ مظلوم ہے. یہ ہمارے لوگوں کا شعور ہے جو کہتے ہیں کہ بڑا سیاسی شعور ہے ہمیں. کل جس کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں آج اس کی مظلومیت کے نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج جس کو مظلوم کہہ کے چھڑوائیں گے, جس مظلوم کو آزاد کریں, کل کہیں تو بڑا خبیث ہے, اس نے اتنے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو یہ تمہارا شعور ہے بھائی کہ تم کو ابھی آدمیوں کی شناخت ہی نہیں ہوئی کہ کس کیا حق ہے اور کیا باطل. اب یہ معیاری آپ اور تم سے مراد آپ یہ مجمع نہیں بلکہ ایک عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم بلا دو بیٹا, اب جب اوپر آئی گیا تو جو امام یہ ارشاد فرما رہا ہے مختار کے لیے انہو اقر عیوننا, اس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے, ہمیں چین بخشا ہے. تو بس اس کا مطلب امام کی حکمت ہے کہ تحریری نہ دیا جائے, چینل بنا دیا جائے. جناب محمد حنفیہ کا چینل بنا دیا, وہاں سے اس طرح سے یہ کام انجام ہوا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی. اب دیکھیے چوتھا امام, 5واں امام, امام محمد باقر علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس امام کے بعد جناب مختار کے بارے میں. جناب مختار کا بیٹا حکم ابن مختار آیا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول لوگ میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں اس پہ. کہا کہ کیا کہتے ہیں تمہارے بابا کے بارے میں لوگ؟ کہا کہ میرے بابا کے بارے میں کہتے ہیں وہ مکار ہے, وہ فریبی تھا, وہ جھوٹا تھا, مکار. کہا کہ خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر,
امام باقر ارشاد فرماتے ہیں خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر، تمہارے بابا نے ہم اہل بیت کی نصرت کی، تیرے بابا نے ہماری مدد کی، ہماری بیواؤں کی شادیاں کرائیں، ہماری عورتوں کے سر میں تیل ڈالنے کا بندوبست کیا۔ حکم کو سینے سے لگائے، تو تسلی رکھ کہ وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے تیرا باپ۔ 5 پھر امام تشریح کرتے ہیں کہ 5 سال ہاشمی عورتوں نے اپنے سر میں تیل نہیں ڈالا تھا، ان کے گھروں سے دھواں نہیں نکلتا تھا۔ یہ تیرا باپ تھا کہ جس نے اہتمام کیا، اہل بیت کے سکون کا سامان کیا، اور وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے۔ یہ 5واں امام کہتا ہے، اور خدا ان کے ساتھ نپٹے گا کہ جو تیرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ 6واں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ارشاد فرماتے، لوگوں نے سوال کیا جناب مختار کے بارے میں، کہا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس پر مسلسل خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ یہ اماموں کی رائے ہے مختار کے بارے میں، اماموں کی رائے، اور پھر اس میں شک کرنا یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ الزام مورخین لگا دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور میں اس کو کیا کہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ سندھ سے ایک عورت نے فریاد بلند کی اور وہ وہاں سے کہتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، وہ نبی تھا، وہ رسول تھا۔ ارے مختار تو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو اس کے مولا نے بتائیں، مختار تو وہ خبر دے رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ پہلے سے کہتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس لیے کہتا تھا کہ وہ علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ وہ اولاد علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ اس کو اماموں نے خبر دی۔ ان کو کس امام نے خبر دی؟ یہ تو امامت کے قائل ہی نہیں تھے۔ ان کو کیسے پتا کہ وہ نیل کے مصر کی پتہ نہیں کون سی جنگ میں بھی وہ ٹی وی کے اوپر بھی دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا، میں نے سنا نہیں، لوگوں نے بتایا، لیکن میں نے بہرحال پڑھا ہوا ہے وہ واقعہ۔ جناب وہ جنگ ہوئی، دریا خشک ہو گیا، ان کا جب مخصوص رسم وہ اپنی انجام دیں گے تو یہ اس دریا میں پانی جاری ہو جائے گا۔ وہ کفار، اور لکھ دیا حاکم وقت کو کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مصر میں کہ اب جب تک پانی آ بھی نہیں رہا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے خط لکھا دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا ہے، موجود ہے، دریا کے نام خط لکھا کہ اے دریائے نیل تو خدا کے حکم سے جاری ہو جا، اور وہ کہا کہ یہ خط لے جا کے دریا کے بیچ میں ڈال دینا، تم رکھ دینا، جہاں خشک ہے وہاں رکھ دینا، پانی جاری ہو جائے گا۔ خط کس کا تھا؟ خط تو ان کا تھا۔ آج یہ فضیلت ہے، خدا کے حکم سے جاری ہوا، وہ دریا نے ان کا خط پڑھا اور وہ جاری ہو گیا۔ تو یہ کس کا معجزہ ہو گیا؟ یہ خدا تھے، یہ رسول تھے، خدا کے حکم سے نہیں۔ جہاں اہل بیت کا معاملہ آ جائے گا نا، وہاں ہر اڑنگا اڑ جائے گا، ہر چیز آ جائے گی۔ اور ویسے جناب انہوں نے یہاں سے آواز دی یا ساری الجبل، وہ جناب وہاں پہ جناب جواب دے رہا ہے، وہ حجاج جیسا صفاک انسان جواب دے رہا ہے کھڑا ہو کے کہ آ رہا ہوں، تاریخیں لکھ رہی ہیں۔ اب کوئی نہیں پوچھ رہا بھئی حجاج نے کیسے سن لی؟ سنے میں ایک راجہ داہر کے ہاتھوں لٹا ہوا قافلہ، ایک مسلمان عورت چیخ رہی ہے کہ ہماری مدد کو پہنچ، اور وہاں سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے جواب دے رہا ہے کہ آ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ خدا ہے، رسول ہے، نبی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ دشمنی اہل بیت عقلوں پہ پتھر ڈال دیتی ہے، مت مار دیتی ہے، جس کو آپ محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو کیونکہ جناب مختار وہ خبریں دیتے تھے کہ میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا، اور ہر جگہ کہا کہ یہ مشرکانہ دعویٰ کرتا تھا، یہ الوہیت کا دعویٰ کرتا، یہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اس کو خبریں ملی تھیں، معصومی سے جانتا تھا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ تو تمام ائمہ کی رائے مختار کے بارے میں مثبت، دعائیں، نزول رحمت، کہا کہ یہ تو ہمارا ناصر ہے، اس نے ہماری نصرت کی ہے، اس نے ہماری بیواؤں کی تزویج کا سامان فراہم کیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ تو اس لیے میں نے تھوڑا سا کوفے کا پس منظر بھی پیش کر دیا کہ یہ کوفہ، یہ کوفے کے لوگوں کا مزاج، کیونکہ مقامی نسلی نہیں ہے، یہ آئے میں، یہ حالات دیکھ کے بدلتے جاتے ہیں، حالات دیکھ کے، لیکن دلوں میں محبت موجود ہے، کیونکہ قریب سے کردار کو دیکھا ہے، مولا کائنات ان کے درمیان رہے ہیں، جب کردار کو دیکھا ہے، عملی میدان میں ڈرتے ہیں لیکن دل سے چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بڑی جرت کے ساتھ میں یہ باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن مجبور ہو کے کرتا ہوں، کیونکہ جرت ہے اس لیے کر رہا ہوں، جرت نہ ہوتی تو نہ کرتا، میں بھی دوسروں کی طرح اور باتیں کرتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ نہیں عزیزو، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجا کریں۔ تو اب عزیزو، نتیجہ جو نکال رہا ہوں آج کی مجلس کا، اگرچہ کہ بہت ساری باتیں تھیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، کہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ محبت اور چیز ہے، عملی میدان میں اس کا مظاہرہ کرنا وہ اور چیز ہے۔ کوفیوں کے پاس محبت تھی،
عملی میدان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ قربانی کی جب بات آئی پیچھے ہٹ گئے۔ قربانی کا معاملہ جب آتا تھا، شہادت کا مسئلہ آتا تھا، گھر لٹوانے کا مسئلہ آتا تھا، پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن محبت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا فرزدق کا جواب، قلوبہم معک سیوفہم علیکم، دل آپ کے ساتھ، تلواریں ان کے ساتھ۔ یہ تلواریں ان کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے بڑے ظالم لوگ تھے، دل میں امام کی محبت، تلواریں ان کے ساتھ۔ عزیزو تلواروں سے مراد یہ تلواریں تھوڑی کہ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جس سے محبت کرتا ہے انسان ضروری تو نہیں کہ اس پہ تلوار لے کے ٹوٹ پڑے۔ تلواریں ان کے ساتھ یعنی عمل میں اس کے ساتھ ہیں۔ جو امام چاہتا ہے وہ انجام نہیں دیتے، جو امام کہتا ہے وہ نہیں کرتے، امام کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب امام کی نصرت نہیں کرتے تو نصرت نہ کرنا بس یہ ثبوت ہے کہ تم اس کے مخالف کے ساتھ ہو، چاہے عملی میدان میں آؤ یا نہ آؤ۔ تو عزیزو یہ کردار ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ یاد رکھیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، آنسو کی دو قسمیں ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے تمہیدی مجلس میں بھی عرض کر دیا تھا، آنسو کی بھی دو قسمیں، محبت کی بھی دو قسمیں۔ ایک آنسو بیٹھے روتے رہیے آپ، ثواب ہے، میں نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ہے ثواب۔ ایک آنسو انسان کو مختار بنا دے، انسان کو سلیمان بنا دے، انسان کو ابراہیم بن مالک اشتر بنا دے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ کون سا گریا، کون سا زیادہ افضل ہے گریا، کس کا زیادہ اجر ہے۔ اجر دونوں کا ہے، تھوڑا تھوڑا، اس کا بھی اجر ہے لیکن اس کا اجر۔ تو عزیزو یہ مختار نے بتایا تھا کوفے میں کہ دیکھو اگر واقع کربلا ہو چکا، میں چاہوں تو میں بھی بیٹھ کے رو سکتا ہوں جیسے تم ویسے میں، لیکن مختار بتا رہا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ قیام کیا جائے یزیدیت کے خلاف۔ حالانکہ یزید تو نہیں ہے نا جب مختار نے قیام کیا، یزید پلید کا وجود نہیں ہے 67 ہجری میں، لیکن وہ قیام کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، مجھے بتائیے کہ یزیدیت ختم ہو گئی ہے نا؟ آپ ہی کہتے ہیں بھائی ہے نا، یزیدیت ہے۔ اچھا یزیدیت نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، عقلی بات ہے۔ یزیدیت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے حسینیت کے خلاف، لیکن یہ کتنا بڑا اندوہناک سانحہ ہوگا تاریخ کا کہ حسینیت اپنا کام چھوڑ دے۔ جب آپ اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ یزیدیت اپنے کام میں مصروف ہے، یعنی یزید کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، تو پھر حسینیوں کا کیا فریضہ ہے؟ بیٹھے رہیں، اپنے دل سے فیصلہ کیجئے۔ حسینی اپنا کام چھوڑ دو کہ نہیں ہمارا تو اب کوئی کام نہیں، ہمارا تو یہ کام ہے، نہیں عزیزو، حسینیوں کو بھی اسی انداز میں سامنے آنا پڑے گا کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں، یزیدیت کا کس طرح سامنا کیا جائے، یزیدیت کا کس طرح رخ موڑا جائے، یزیدیت کو کس انداز میں شکست دی جائے۔ اپنے ذہنی در لگانے ہوں گے کہ نہیں، یہ ہے کار حسینی، یہ ہے مختار کا کام، یہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن خدا نہ کرے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، بجائے وہ یزیدیت سے برسر پیکار ہونے کے آپس میں الجھ گئے، آپس میں لڑ گئے، آپس میں مصیبتیں طرح طرح کی اپنے اوپر ہم نے خود ہی مسلط کر لی، اور کچھ مصیبتیں واقعی ہم نے خود مسلط کر لی کہ ان سے جان چھڑانا بھی اب مشکل ہو رہا ہے کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے قوم کے، کچھ لوگوں نے قوم کا سودا کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے قوم کے نام پہ اپنی دکانیں چمکانی شروع کر دیں، کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے سامنے آ گئے، کچھ لوگ چیمپئن بن کے سامنے آ گئے۔ آپ ان کو ٹوک نہیں سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، بھائی ہم تو عزاداری کے چیمپئن ہیں۔ اگر کچھ ایک لفظ کہہ دیا تو صاحب کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ تو عزاداری کا مخالف ہے۔ تو عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ سب حربے۔ اپنے دلوں سے فیصلہ کرو۔ ایک بڑا آسان سا الزام ہوتا ہے، کوئی صحیح بات کہہ دی، یہ دیکھا یہ عزاداری کا مخالف، یہ نماز کا ارے بھائی کون کس کا مخالف؟ ایک اصلاح کی بات ہے، اپنی دیکھو کہ کدھر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ان چیزوں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، چٹکلے چھوڑنے میں، زبان کے چٹخارے لینے میں۔ ایک بات نکلی اس کو کچھ سے کچھ بنا کے کہیں پہنچا دیا، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے ذرا سے فتنے سے قوم کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے ذرا سے بات کو ادھر سے ادھر کر دینے سے، پچھلے سال میرے ساتھ یہی لطیفہ ہو چکا ہے، لیکن خیر خدا کا شکر ہے کہ اتنی بات آگے نہیں بڑھی تھی، کچھ کا کچھ بنا کے کہیں پہنچا دیا بات کو۔ تو عزیزو یہ وقت نہیں ہے، دشمن برابر سے ہم سب کو ایک ہتھیار پہ رکھے ہوئے کہ نہیں رکھے ہوئے، سب کو یہاں ہمارے ہاتھ، اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے، اپنی اپنی چودراہٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے۔ جب دیکھو محرم آیا، اپنی ٹھیکیداریاں لے کے سب بیچ میں آ گئے بن کے جیسے ان سے بڑا کوئی غمخوار نہیں ہے۔ خبریں لگ جائیں گی، ہماری تصویریں، پتہ چل جائے گا قوم کے چیمپئن یہ ہیں، قوم کے ٹھیکیدار یہ ہیں۔ در حقیقت قوم کو بیچنے والے، قوم کا سودا کرنے والے، قوم کو رسوا کرنے والے قیادت کے نام پر۔ صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ درباروں میں ہمارے علماء کے سر جھکے ہوں. آج یہ بھی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح ملائیت بکتی ہے درباروں میں جا کے, کس طرح اپنے دین کا سودا کرتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تاریخ میں پڑھتے ہو, سنتے ہو, میں نے کہا نا کہ تاریخ کو دیکھو, پڑھو, پھر سامنے آئینہ رکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے. فخر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سے مل لیا, ہم صدر سے مل لیا, اس نے ہمیں بلا لیا, چائے پلا دی, تمہارے منہ میں وہ نوالا ڈال دیا کہ اب تم کلمہ حق نکال ہی نہیں سکتے زبان سے. کیسے نکالو گے کلمہ حق؟ تمہارے منہ میں اس نے ٹھوس دی رشوت, تمہارے منہ میں اس نے وہ باطل کا نوالا, وہ حرام لقمہ ڈال دیا کہ اب تم کیا کلمہ حق, اب کیا تم ظلم کے خلاف, اب تم تعویلیں کرو گے, اب تم التجائیں کرو گے ان ظالموں سے, درخواستیں کرو گے ان سے کہ یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, خدا را یہ نہ کیجئے, خدا را یہ کر دیجئے. اب تم درخواستیں کرو گے, التجائیں کرو گے, کیونکہ تم نے وہ لقمہ منہ میں لے لیا جس نے تمہاری زبانوں پر تھالے ڈال دیے. بڑا فخر سمجھتے ہو کہ ہم یہاں چلے گئے, ہم وہاں چلے گئے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. تو عزیزو, اس لیے میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عزیزو, یہ پس منظر ضروری ہے مختار کے کردار کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے کس زمانے میں قیام کیا. اور پھر لوگ حیرت کرتے ہیں اتنی جلدی حکومت ختم ہو گئی. حیرت اس بات پہ نہ کرو حیرت کہ اس کی حکومت جلدی ختم ہو گئی, حیرت اس بات پہ کرو کہ اس نے اس دور میں کس طرح سے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اور کس طرح سے قاتلان حسین کو چن چن کے مار دیا. یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی فطرت ہے, اس فطرت کو جب سامنے رکھو گے تو دیکھو گے. صلوات بھیج دیں ایک بار اور محمد اور آل محمد. تو عزیزان محترم, یہ دو باتیں آج آپ کے سامنے میں نے رکھی, گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک کوفے کا پس منظر, مزاج کا پس منظر, ایک جناب مختار کے بارے میں ائمہ کی رائے کہ کبھی شک نہ کرنا مختار کے اوپر, شک نہ کرنا. اور نفوذ کا کیا عالم ہے. ایک بات اور, کیونکہ میں چاہتا ہوں کل بالکل نئی گفتگو شروع کروں. آج کے لیے جو سوچ کے آیا تھا اس میں پھر بھی رہ گئی بہت ساری باتیں, چاہتا ہوں بتانا. اس میں ایک بات اور کہ 4 بھائی دوسرے بھی ہیں, ایک بہن صفیہ. آپ دیکھیں اعتراف کی بنا پہ خلیفہ ثانی نے اپنی بہو کے لیے انتخاب کیا ہے, بہن کا امیر مختار کی, صفیہ عبداللہ ابن عمر کی زوجہ. اور اس میں بھی دیکھیے قدرت کا کیا راز پنہا ہوتا ہے کہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب جب خیر مجھ سے زیادہ یہ معذرت چاہتا ہوں اگر یہ جملہ گراں گزراؤ کے سمجھ میں آئے گا, آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن جب میں بیان کروں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گی بات. یہ عبداللہ ابن عمر سے جناب امیر مختار کے اس رشتے نے کیا کارنامہ انجام دیا انتقام کے لیے. تو عزیزو, یہ رشتہ ایک وہاں جوڑا اور خود انہی نے درخواست کی تھی چچا سے ان کے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ دے دیں, ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیں. انہوں نے وہی لے جاؤ, کیونکہ حکومت تو مختار کو ہی کرنی ہے, ان کو نہیں کرنی ہے. ابھی آپ کہیں کہیں فائدہ بھی نظر آتا ہے عورت کی گھر پہ حکومت کا, تو وہ فائدہ یہاں تاریخ میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا اسی جگہ پہ. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. اور محترم, آج ہے 13 محرم. مصائب بھی میں چاہتا ہوں اسی ربط کے ساتھ رکھوں, جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے سائے میں ہی مصائب بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. 13 محرم وہ تاریخ شہدائے کربلا کے تدفین کی تاریخ, دفن شہدائے کربلا آج 13 تاریخ کو کس انداز میں ہوا تھا. 12 محرم تک تو کوفیوں کا لشکر یہاں موجود ہے نا. 12 محرم کو تمام بیویوں کو اسیر بنا کے رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر لے جایا گیا, میدان صاف ہو گیا. عمر سعد نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا اور پاک و مطہر, طاہر و مطہر اجساد انواریہ کو میدان میں ایسی بے گرو کفن چھوڑ دیا. ان مقدس اجساد کو, منور اجساد کو, جن کے لیے مولا کائنات اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین مقدس ہو جائے گی جہاں ان شہیدوں کا خون گرے گا, ان کو اپنے خیال میں احانت کے ساتھ بے گرو کفن چھوڑ کر چلے گئے. 13 محرم کو جب ناکہ بندی ختم ہوئی, کیونکہ ابھی تک کربلا کا محاصرہ تھا, تو غازریہ کے لوگ, غازریہ اس محلے کا نام جس میں بنی اسد رہتے ہیں, ان کی عورتیں پانی وانی بھرنے کے لیے نہر پر آئیں. نہر پر آئیں تو کربلا کا میدان سامنے اور چند بے گورو کفن لاش. سمجھ گئیں کہ ان ملعونوں نے اپنے کشتے دفنا دیے اور فرزند رسول اور اس کے انصار کو اسی عالم میں چھوڑ کر چلے گئے. عزاداران حسین بس ان بیویوں نے کربلا میں پہلی مجلس برپا کی, گریہ وزاری کیا, ماتم کیا فرزند رسول پہ, فوراً واپس اپنے گھروں کو پہنچی, مردوں کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا فرزند رسول سے, اور حسین نے تم سے شرط, اسی شرط پہ زمین تم کو ہبہ کی تھی کہ ان کے جنازوں کو دفنا دو گے, ان کے اجساد کو دفنا دو گے. اب مردوں کا یہ عالم ہے, دیکھیے آپ, قول بھی کیا ہے, یاد بھی ہے, شرط بھی یاد ہے, عہد بھی یاد.
اپنی عورتوں سے کہتے ہیں خبردار زبان سے لفظ نہ نکالو، بیٹھ جاؤ. دیکھ نہیں ہو کیا ماحول ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے نا، جنگ دیکھی، دہشت تاری. کہتے کیا چاہتی ہو، ہم سب قتل کر دیے جائیں، ہمارے گھر جلا دیے جائیں، خبردار ابھی کسی تدفین کا دفن کا نام نہ لو. آپ کہیں گے کیسے لوگ تھے، فرزند رسول کا لاشا نہیں عزیز. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فطرت میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. وہی ہے، آپ اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے. قتل و غارت گری ہوتی ہے، کسی بیچارے کا لاشا بوری میں پھینک گئے، کسی کو گھر کے آگے ڈال گئے، مار گئے. سب سے پہلے جس کے گھر کے آگے لاش پڑی تھی تالا لگا کے بھاگ جاتا ہے کہ نہیں، کہ پولیس پہلے تو میرے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائے گی، یہ نہیں تو وہ دوسرے آئیں گے، وہ سفاک قاتل، وہ مجھے مار دیں گے. آپ کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو بہت اچھی طرح ان مسائل کو سمجھتے ہیں. برسوں ہوئے آپ کو یہ کھیل دیکھتے ہوئے کہ کتنے خوف اور دہشت طاری ہوتا ہے لوگوں پہ. مر جائے، قتل کر دیا جائے تو گن پوائنٹ پہ یہ کہہ جاتے خبردار جو FIR اس کے نام پہ کٹے. خاموش ہے بیچارہ، لاش لیے بیٹھا ہے، یعنی جانتا ہے کہ یہ قاتل ہے لیکن اس کا نام لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. تو فطرت کیا ہے، وہی فطرت ہے، چلی آ رہی. تو یہ دہشت زدہ ہے لوگ، نہ بابا ہم نہیں جائیں گے. کیا چاہتی ہو، قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، جلا دیے جائیں، ہم نہیں نکلیں گے. آج وہی ہوتا ہے نا، گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، آگ لگا دیا، اچھا یہ تھا، اڑا دو اس کو، مار دو. وہی فطرت چلی آ رہی ہے. لہٰذا مردوں نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے. عورتیں جمع ہوئی، کیا کیا جائے. کوئی بیوی کہتی ہے کہ سنو، حسین نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد راضی نہ ہو تو تم ہمارے لاشوں کو دفنانا. عورتوں سے سب عورتوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا. اب ان عورتوں نے کیا کیا، کدال بیلچے پھاوڑے لیے اور اپنے گھروں سے نکل پڑے جلوس کی صورت میں کربلا کے میدان کی طرف. ادھر عورتیں نکلی، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے. ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا حسین سے، ہم بھی جا کے ان کی مدد کریں گے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا دفنانے کا لاشیں. عزاداران حسین، یہ عورتیں بچے میدان کی طرف دوڑنے لگے. اب یہ باہر نکلے مرد، ان کی غیرتیں جاگی، ان کی حمیتیں جاگی. یہ کیا ہوا، دیکھو ہمارے دونوں طرف موت ہے. اگر ہماری عورتوں نے یہ کام کیا تو ہم ذلت کی موت مر جائیں گے، اور اگر ہم دفناتے ہیں شہداء کی لاشوں کو تو ابن زیاد ہمیں قتل کرا دے گا. بس موت تو دونوں صورت میں، ایک عزت کی موت ہے، ایک ذلت کی موت ہے. ایک موت ایسی ہے کہ مر بھی جائیں گے ذلیل و رسوا ہو کر، اور ہماری شفاعت بھی نہیں ہوگی جہنم. ایک عزت کی موت ہوگی کہ ہم سرخ رو ہو جائیں گے. لہٰذا اب یہ سارے مرد دوڑے، ان کی غیرتیں جائیں، اپنی اپنی عورتوں کے سروں پر چادریں ڈالی، چلو گھر واپس، ہم زندہ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میدان میں آؤ، تم میدان میں آؤ. عزاداران حسین، بس کوئی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی. کتنے مسلمان ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور رسول کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں جا رہی ہیں. ان مردوں کی غیرت جاگی جب ان کی عورتیں خود بے پردہ بازار جب نکلی ہیں میدان میں. بھیجا ان کو، خود چلے کربلا کی طرف، میدان گنج شہیدان کی طرف. وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کچھ افراد کی ڈیوٹی لگا دی کہ اگر کوفے کی طرف سے لشکر آئے تو اطلاع دے دینا. اب یہ وہاں پہنچے، ابھی چاہتے ہیں کہ قبریں کھودنے کا انتظام کریں کہ ایک مخبر دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ کوفے کی طرف سے کوئی سوار تیزی سے چلا آ رہا ہے، کوئی سوار تیزی سے چلا. یہ ہوشیار ہو گئے، بلکہ انہیں اپنے ہتھیار بھی سنبھال لیے. کہتے ہیں اگر ابن زیاد کی طرف سے ہے کوئی تو ہم پہلے اس کو قتل کر کے دفن کریں گے، بعد میں لاش، مگر اب ضرور دفنائیں گے حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش. لیکن جب تھوڑی سی دھول چھٹی، دیکھا کہ ایک سوار ہے گھوڑے پر چلا رہا ہے. اور جب سوار نزدیک آیا تو یہ بنی اسد کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک لاغر اور بیمار مرد، جس کے گلے میں توق خاردار، جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے اور جس کے پیروں میں زنجیر ہے، آیا. بڑی مشکل سے یہ اپنی سواری سے اترا اور یہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو. کہا کہ دیکھو بھائیوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں ان کے دفنانے کے لیے. کہا کہ آپ ہماری کیا مدد کریں گے. کہا کہ دیکھو تمہیں قبریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قبریں تیار ہیں، بس میں جہاں جہاں تمہیں بتاتا جاؤں وہاں سے مٹی ہٹاتے جاؤ، وہاں سے مٹی ہٹاتے جاؤ. ایک جگہ نشاندہی کی، اس آنے والے مریض نے، انہی نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، ایک قبر نمودار ہو گئی. کہا کہ دیکھو اس قبر میں اس لاشے کو اتارنا ہے. کس لاشے کو؟ جس کا جوڑ جوڑ کربلا کے میدان میں الگ ہے. دو ہی لاشیں تو پامال ہوئے ہیں نا کربلا میں، ایک حسن کے لال قاسم کا لاشا اور ایک زہرا کے لال حسین کا لاشا. اس طرح سے پامال کیا گیا تھا، پہلے تیروں سے چھلنی، پھر گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا. کہ روایات میں، زیارتوں میں یہ جملے ہیں کہ جس کا جوڑ جوڑ الگ کر دیا گیا
قطع کر دیا گیا تھا، جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، وہ حسین۔ عزادارو، ان سے کہا کہ دیکھو ہاتھ نہ لگانا، بس مجھے ایک کپڑا لا دو بڑا سا، ایک بوری کا ٹکڑا لا کے دیا، اور اس آنے والے نے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے اس کپڑے پر رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس انداز میں کہ ایک بے سر کا لاشا ترتیب پا گیا، اور پھر اس کپڑے کے دونوں پہلوؤں کو پلٹا تو اس نے اس جسم کو ڈھک لیا۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھے کہ ہم مدد کریں قبر میں اتارنے کے لیے، پھر رک گیا، کہا کہ بھائیو نزدیک نہ آنا، میری مدد کرنے والے پہنچ گئے جو اس جسم اطہر کو قبر میں اتاریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہمیں لوگ نظر تو نہیں آئے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اس بیمار اور لاغر شخص کی مدد کر رہی ہیں۔ اور عزیزو، ایک اور گواہی دی کہ جب یہ ٹکڑے جمع کر رہا تھا تو اس کا طوق بھی ٹوٹ کے گردن سے گر گیا، اس کی رسیاں بھی ٹوٹ گئیں، اس کی زنجیریں بھی ٹوٹ کے اس کے بدن سے الگ ہو گئیں، اور بڑی مشکل سے یہ قبر میں اترا۔ اور قبر میں اترنے کے بعد پہلے اس نے اپنا سر اس لاشے کے سینے پہ رکھا، اور پھر گلو بریدہ پر اپنا رخسار رکھ دیا، کٹی ہوئی گردن پہ اپنے رخسار رکھ دیے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد قبر سے باہر آیا اور پھر کہتا ہے بھائیو مجھے سہارا دے کر ذرا نہر کے کنارے لے چلو۔ اس بیمار و ناتواں شخص کو بنی اسد کے لوگوں نے سہارا دیا، نہر کے کنارے ایک اور لاشا پڑا ہے جس کے بازو نہیں ہیں، اور یہ ہائے چچا کہہ کے اس لاشے کے سینے پہ گر، ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا عباس۔ قریبی زمین کی طرف نشاندہی کی، بنی اسد کے لوگوں نے ذرا سی خاک ہٹائی، قبر نمودار ہوئی، اس لاش کو بھی اس نے کچھ غیر مرئی طاقتوں کی مدد سے، نہ نظر آنے والی ہستیوں کی مدد سے قبر میں اتارا۔ دیر تک اس کا بھی ماتم کرتا رہا، مٹی سے قبر کو برابر کیا، پھر کہتا ہے کہ ایک بڑی سی قبر بنا لو اور تمام شہداء کو اس میں دفن کر دو۔ عزاداران حسین پھر واپس پہلی قبر کے پاس آیا، روایت کہتی ہے کہ دائیں طرف ایک قبر نمودار ہوئی، بائیں طرف قبر نمودار ہوئی، ایک قبر میں 18 سال کے کڑیل جوان کو، اور ایک قبر میں چند ماہ کے ایک شیرخوار، کسی کے بدن پہ سر نہیں، دفنا دیا۔ اور اس کے بعد درمیان کی قبر پہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے مٹی میں، ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب کی۔ بنی اسد کے لوگ سمجھ تو گئے کچھ، پھر بھی زار و قطار گریا کر کے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرا دیجئے ہمیں کہ آپ کون ہیں۔ بس ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو اس قبر مطہر پر گرایا اور رو کر کہتا ہے کہ میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں کہ پیاسا گلا جس کا جدا کر دیا گیا اس کے تن سے، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے جسم نازنی کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال کر دیا گیا، جس کا جوڑ الگ کر دیا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے قتل کے بعد اس کے خیام کو آگ لگا دی گئی اور اس کے حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سر برہنہ پا برہنہ بازاروں میں پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔